السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں جی معزز سامعین؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا ٹاپک آپ نے ٹائٹل میں پڑھ تو لیا ہوگا کہ سائلج جو ہے وہ بکریوں کو استعمال کروایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تو موٹا موٹا تو میں آپ کو یہ بتا دوں، جو ہمارے چینل پہ 5 پروگرام بکری فارمنگ کے ڈسکس ہیں نا، ان میں سے 3 جو ہے نا ان میں آپ اس سائلج کو استعمال کر سکتے ہیں۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ وہ جو 3 پلان ہیں ان میں سے بکری کو زیادہ پروٹین ان دورانیے میں نہیں چاہیے ہوتی۔ 12-14% پروٹین پہ آپ کام چلا سکتے ہیں اور بہترین طریقے سے چلا سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ایک شرط یہ ہے کہ آپ 50% جب ونڈا ساتھ استعمال کریں گے تبھی آپ کو شاندار رزلٹ ملیں گے، اور وہ اچھے اناج کا ونڈا ہونا چاہیے۔ 50% سائلج اور 50% جو ہے وہ آپ ونڈا استعمال کروا سکتے ہیں۔ ان میں جو پہلا پلان ہے وہ آپ جو بچے ہیں آپ بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں 50%۔ یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ 50% آپ بچوں کو استعمال کروا سکتے ہیں سائلج، اور 50% اچھا ونڈا استعمال کروانا ہے۔ یہ پلان کیا ہے یہ آپ چینل پہ وزٹ کر سکتے ہیں۔ دوسرا جو پلان ہے وہ قربانی کے بکروں کا ہے۔ آپ قربانی کے بکروں کو بھی جو فربا کرنے کے لیے 3 سے 4 مہینے کا آپ کا پلان ہو تو آپ اس دوران بھی ان کو سائلج استعمال کروا سکتے ہیں۔ اگین میں دہرا دوں کہ آپ 50% ہی کروا سکتے ہیں۔ اور تیسرا جو پلان ہے کاٹو مال کا جو کام ہے اس میں بھی آپ سائلج 50% استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سائلج میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ خمیرہ چارہ ہی ہوتا ہے۔ عموماً جو پاکستان میں استعمال ہو رہا ہے وہ تو مکئی کا ہی بن رہا ہے، تو مکئی میں وہ دانہ بھی مکمل طور پر کرش کرتے ہیں۔ تو سائلج کی وجوہات جو ہیں وہ 3 ہیں جس کی وجہ سے یہ نہیں کروانا چاہیے جانوروں میں۔ اگر آپ وہ 3 وجوہات جو ہیں ان کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو پھر سائلج کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے پہلا جو اس کا مسئلہ ہے وہ ہے اس میں جو ہے نا فنگس آ جاتی ہے، اس میں زہریلا پن آ جاتا ہے، اس میں یہ الکلی بن جاتا ہے۔ اس کی جو پی ایچ ہوتی ہے نا وہ بیسیکلی تو 4 ہوتی ہے، 4 پی ایچ پوٹینشیل آف ہائیڈروجن۔ یہ جب 4 ہوتی ہے تو اس میں بیکٹیریا جو ہوتے ہیں وہ گروتھ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں، لیکن اس کی غذائیت اسی جگہ پہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ یہ اس کی جو پی ایچ ہے یہ جب ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس میں یا تو فنگس آ جاتی ہے یا پھر اور طرح سے یہ خراب ہو جاتا ہے، اور خراب جب جانوروں کو کھلایا جاتا ہے تو پھر مسئلہ بنتا ہے۔ آپ پہلی بات یہ ہے کہ اس کی جو ہے نا یہ آپ کنٹرول کر لیں۔ دوسری جو اس کا مسئلہ ہے اس کی ہوتا ہے پروٹین لیول۔ پروٹین لیول اچھے سے اچھے سائلج میں 9 سے 10% ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو جانور دودھ جو ڈیری گوٹس ہوتی ہیں جن سے آپ نے دودھ لینا ہوتا ہے، یا جو بریڈنگ ہوتی ہیں جن سے آپ نے بچے لینے ہوتے ہیں، یہ 2 پلان ہیں، ان میں آپ نے بالکل استعمال نہیں کروانا سائلج۔ اور اگر کروانا بھی ہے تو ٹی ایم آر کے حوالے سے کروانا ہے، اور وہ 3-4 ویڈیوز آلریڈی میں بنا چکا ہوں اسی بات پہ کہ آپ ٹی ایم آر کیسے بنا سکتے ہیں، تو آپ وہ بھی وزٹ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو 2 قسم کی پلاننگ ہے اس میں آپ نے سائلج استعمال نہیں کرنا۔ دوسرا آپ کو بتا رہا تھا کہ سائلج کا جو مسئلہ ہے وہ ہے اس کا پروٹین لیول۔ پہلا ہو گیا اس میں جو زہریلا پن آ جاتا ہے، اور دوسرا ہو گیا اس کا جو پروٹین لیول ہے وہ کم ہوتا ہے، 9 سے 10% ہوتا ہے۔ اور تیسرا جو اس کا مسئلہ ہے نا وہ بکریوں میں جو اسپیشل ان کو بکریوں کو ڈسٹرب کرتا ہے وہ ہوتا ہے اس کا موئسچر لیول۔ سائلج میں جو پانی کی مقدار ہوتی ہے وہ 60% 50% رہتی ہے، کیونکہ اسی پہ جگہ یہ تو چارہ ہی ہوتا ہے۔ 40 دن کی ایک فرمنٹیشن ہوتی ہے اس میں، لیکن اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے۔ پانی اس میں 60% رہتا ہے موئسچر لیول اس کا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ جو بکری کا جو سٹرکچر ہے یا ڈائجسٹو سسٹم ہے وہ تو اس کے لیے بنا ہی نہیں ہے پانی کے لیے۔ تو آپ اس کا اگر موئسچر لیول کنٹرول کر لیتے ہیں، وہ کیسے ہوگا؟ آپ اس میں خشک جو ہوگا آپ کا کوئی بھی ونڈا وہ آپ مکس کریں گے تو اس کا جو موئسچر لیول ہے وہ بھی آٹومیٹکلی نیچے آ جائے گا۔ اور ونڈا آپ یاد رکھیں اچھے اناج کا استعمال کرنا ہے۔ ونڈے میں جو فنگس ہوتی ہے، آپ گندم کی بجائے آپ اگر مکئی کا استعمال کریں تو مکئی ابھی 1200-1300 روپے ریسنٹلی مل رہی ہے من، اور گندم کا ریٹ ابھی 2000 کے قریب چلا گیا۔ تو آپ اناج وہ والا استعمال کیا کریں ونڈے میں جو سستا آپ کو اویلیبل ہو۔ لوگ جو بھی بتاتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں ہیں، ایک جوار میں 16% پروٹین ہوتی ہے، باقی جو باجرہ ہے، جو گندم ہے، جو مکئی ہے، ان میں کوئی بڑا فرق نہیں ہوتا، لیکن ان کے ریٹس میں کافی فرق ہوتا ہے، اور وہ بھی مارکیٹ کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو آپ جا کے بارگیننگ سیکھیں اور یہ کریں کہ جو سستا اناج آپ کو اویلیبل ہو نا آپ اس کو ونڈے میں استعمال کیا کریں۔ یہ جو مکئی ہے یہ بہت بڑی اور مین آئٹم ہے ونڈے کی، لیکن یہ ابھی سستی بھی ہے۔ چوکر بھی 1200-1400 روپے مل رہا ہے، اور ونڈا یہ مکئی بھی 1200-1400 روپے پہ من مل رہی ہے۔ تو آپ گندم کا خیال ایک دفعہ چھوڑ دیں کہ اس کو ونڈے میں استعمال کروانا ہے۔ آپ جو سستی چیزیں ہیں
ان کو اپنے ونڈے کا حصہ بنائے اور ان کو اس میں شامل کریں۔ سائلج جو ہے وہ آپ کو بھی پتہ چل گیا ہوگا، 2 قسم کی فارمنگ میں آپ استعمال نہیں کروا سکتے۔ جو ہمارے چینل پہ 5 پلان ڈسکس ہیں ان میں سے ایک تو یہ کہ جن جانوروں سے آپ نے بچے لینے، اور دوسرا یہ جن جانوروں سے آپ نے دودھ لینا ہے، آپ نے ڈیری کا کام کرنا ہے، ان کو بھی آپ سائلج استعمال نہیں کروا سکتے۔ 3 قسم کی ہے، چھوٹے بچوں کو آپ استعمال کروا سکتے ہیں جو 2 مہینے کے ہیں، ان سے آپ نے ان کو 6 مہینے کے لیے رکھنا ہے، تو 4 مہینے ان کو رکھ کے آپ نے فربا کرنا ہے، تو 50% ونڈا اور 50% سائلج۔ یہ جو پرسنٹیج بتا رہا ہوں یہ ٹوٹل فیڈ کا بتا رہا ہوں۔ ایک جانور کو اپنے باڈی ویٹ کے حساب سے 3% ڈرائی میٹر کے حساب سے خوراک چاہیے ہوتی ہے۔ مثلا ایک جانور اگر 100 kg کا ہے تو اس کو 3 کلو ایسا جو ہے نا خوراک روزانہ ریکوائرڈ ہے جو بالکل خشک ہو، یا اس میں 4% 5% موئسچر لیول ہو۔ تو اس حوالے سے آپ نے ٹوٹل نکال لینا ہے اس کا، اور سائلج جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا ہے ٹوٹل فیڈ کا 50%۔ دوسرا جو ہے چھوٹے بچوں کے علاوہ جو کاٹو مال کا کام اور قربانی کے جانوروں کا کام۔ قربانی کے جانور جو ہیں وہ آپ نے 4-5 مہینے اینڈ پہ رکھ کے ان کو موٹا کرنا ہوتا ہے، تو اس میں تو زیادہ تر استعمال ونڈے کا ہی ہوتا ہے، لیکن سائلج کا آپ بطور سبز چارہ استعمال کروا سکتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں یہ 50% سے زیادہ نہ ہو۔ جزاک اللہ کم الخیر۔